الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے میرا پیارا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئے سب سے پہلے آپ کو درود شریف کی فضیلت سناتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور سب سے پہلے ہم دیتے ہیں ایک سوال دیتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ایک سوال دیں گے، اور سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بتانا ہے تسبیح فاطمہ کیا ہے، کتنی دفعہ، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور کتنی ٹائمز ہمیں وہ پڑھنا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ آج ہے پارٹس آف باڈی میں ہونٹ۔ کیا ہے؟ ہونٹ ہے بھائی، اور ہونٹ کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں۔ ہونٹ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں لپس۔ کیا کہتے ہیں؟ لپس۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہمارے بولنے، ہمارے کھانے پینے دونوں میں ہونٹوں کی بہت اہمیت ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہونٹ نہ ہو، مثال کے طور پر دانت نظر آئیں گے، صرف کیا نظر آئیں گے؟ دانت۔ آپ کا منہ بھی بند نہیں ہو سکے گا، ہونٹ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ کھاتے ہیں تو ہونٹ ہیلپ کرتے ہیں، پانی پینے میں، ٹھیک ہے، ہونٹ ہیلپ کرتے ہیں آپ کے لیے۔ اور کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں، حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ادائیگی ہونٹ سے ہوتی ہے۔ کون سے حروف ہیں وہ؟ چلے بھائی غفران بھی بتائیں گے ہمیں، بتائیں۔ با فا میم وا۔ با فا میم، کیسے بھائی؟ با کیا؟ اب دیکھیں با میں ہونٹ دونوں ملیں گے، آپ پڑھیں با، تو با میں ہونٹ ملے آپ کے، میم، آخر میں جا کر ہونٹ مل گئے آپ کے، ٹھیک ہے، واو، ہونٹ گول ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ گول۔ ایک کام کریں، آپ منہ بند کر کے واو پڑھ کے دکھائیں۔ نہیں ہوا نا؟ تو ہونٹوں کو آپ گول کریں گے تو یہ بھی ہونٹ سے ہیلپ ملتی ہے۔ اسی طرح اور کون سا ہے؟ فا۔ کون سا حرف ہے؟ فا۔ یہ بھی ہونٹ سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہونٹ اس میں ہیلپ کرتا ہے اس کی ادائیگی میں۔ تو ہونٹ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ تو اس طرح یہ ہونٹ ہمیں کتنی ہیلپ کرتے ہیں، اور ہونٹوں کا استعمال اچھا بھی کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یہ ہونٹ نہ ہو تو کھانا کھاتے ہوئے آپ کا کھانا آپ کے کپڑوں پہ گر جائے گا۔ جب آپ نے کھانا کھایا آپ ہونٹ کو بند کر لیتے ہیں، منہ کو بند کر لیتے ہیں تاکہ منہ میں آپ چبا کر اس کو نکل لیں، لیکن ہونٹ ہی نہ ہو تو جو منہ میں ڈالیں گے وہ باہر آ جائے گا، جو منہ میں ڈالیں گے باہر آ جائے گا، کپڑوں پر کھانا گر سکتا ہے۔ تو سوچیں پیارے بچوں آپ کہ ہونٹ بھی اللہ پاک کی کتنی پیاری نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے فوائد ہیں اس کے، اور ہم اس نعمت پر شکر کس طرح ادا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تھا پارٹس آف باڈی سیگمنٹ، اس میں آج ہم نے سیکھا ہونٹ کے بارے میں۔ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ایک پیاری حدیث میں انشاءاللہ آج بھی اچھی سی حدیث مبارکہ سنیں گے۔ اب آپ نے ہو جانا ریڈی۔ کیا ہو جائیں؟ ریڈی۔ توجہ کے ساتھ حدیث مبارکہ سننی ہے، اس کو یاد بھی کرنی ہے، اور اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے محسن بھائی؟ پکچر سینڈ کرنی ہے ہمیں۔ انشاءاللہ آپ کی تصویروں کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں آپ لوگ تصویریں لکھ رہے ہیں، حدیث مبارکہ لکھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں اس کو۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ اس کی۔ آپ اور اچھے انداز میں اس کو لکھیں اور عام کر دیں۔ آپ ہوم ورک ہے آپ کا، پورے سال کا ہوم ورک، سالانہ ہوم ورک جو ہوتا ہے نا،
روزانہ یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. تو کریں گے انشاءاللہ, اس کا ثواب ملے گا, اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ. حدیث مبارکہ لکھیں, آج کی حدیث مبارکہ بھی توجہ کے ساتھ آپ نے بھی سننی ہے, پھر انشاءاللہ آپ سے بھی ہم سنیں گے. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ بہت ہی مختصر اور آسان سی ہے. بہت ہی مختصر اور آسان سی ہے. پہلے تو یہ مختصر کیا ہوتا ہے محسن بھائی, یہ بتائیں. چھوٹی. چھوٹی ہے, کیا ہے, یعنی آسانی سے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم العلماء, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علماء کرام کی عزت کرو. کیا کرو؟ علماء کرام. کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام کی عزت کرو. ماشاءاللہ کتنی پیاری حدیث ہے. کتنے کلمے ہیں اس میں حدیث میں؟ کتنے؟ دو. پہلا کلمہ اکریم ال, کیا ہے؟ میم کو ہم ملا دیں گے لام سے, اس کو یاد کریں. اکریم ال, اکریم ال, تین دفعہ پڑھیں, سارے ساتھ پڑھیں, آگے نہ بھاگیں. تو نا آگے بھاگ جاتے ہیں, آگے نہیں بھاگنا, سب ساتھ مل کر پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اکریم ال, آپ کو یاد ہو گیا. اب دوسرا کلمہ ہے علماء. علماء, علماء کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام کسے کہتے ہیں؟ جو عالم ہوتے ہیں. عالم. یہ عالم کی جمع ہے. علماء کیا ہے؟ عالم کی جمع ہے. جیسے ایک عالم صاحب ہوتے ہیں, اگر بہت سارے عالم صاحب ہیں تو ان کو کہیں گے علماء کرام. کیا کہیں گے؟ علماء کرام. تو کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ علماء کرام کی عزت کرو. سبحان اللہ. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کرام کی عزت کرو. تو جو عالم ہوتے ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس علم دین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ علم دین. اور علم دین کی بہت فضیلتیں ہیں. علم دین کی بہت فضیلتیں ہیں. قرآن پاک میں بھی علماء کا وصف بیان ہوا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں علماء کرام. تو علماء کرام کی بڑی شان ہوتی ہے, تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کا ادب بھی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. آپ کس کو یاد ہوئی حدیث مبارکہ؟ کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. انہیں مائک دیں, سیدھے ہاتھ سے مائک لیں. اکرم العلماء, ترجمہ علماء کرام کی عزت کرو. ماشاءاللہ, علماء کرام کی عزت کرو. اور کون سنائے گا بھائی؟ چلیں غفران بھائی سنتے ہیں پہلے. چلیں. اکرم العلماء, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کرام کی عزت کرو. ماشاءاللہ, علماء کرام کی عزت کرو. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. اکرم العلماء, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کرام کی عزت کرو. عزت کرو. اچھا, ایک انداز میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمیں سٹارٹ کس طرح کرنی ہے حدیث مبارکہ. کون بتائے گا؟ بتائے نہیں, مائک دیں کو. ماشاءاللہ, بڑے پیارے انداز میں اتنے چھوٹے سے بچے نے بتایا. ماشاءاللہ. تو یہ انداز ہے. اسٹارٹ جب ہم کریں گے, ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو اس کا جو عربی ہے نا وہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم العلماء. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کرام کی عزت کرو. ماشاءاللہ. آپ کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں, انہیں مائک دیں. اکرم العلماء, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کرام اکرام کی عزت کرو. علماء کرام کی عزت کرو. اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, علماء کی عزت کرو. ٹھیک ہے. کرام جو ایک صفت ہے ان کی, ادب کا انداز ہوتا ہے کہ اچھے انداز میں نام لیا جائے. ٹھیک ہے. تو علماء دین ہوتے ہیں, علماء بھی ٹھیک ہے. تو علماء کی عزت کرو. اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے کہنے میں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں علماء کی عزت کرو. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. تو اچھے انداز میں یہاں یاد ہو گئی. محسن بھائی جی, اب کن سے سننی ہے؟ اب کچھ کالز لے لیں. جی چلیں کچھ کالز لیتے ہیں. میرے پیار ماجد بھائی جی, میں ہوں فاطمہ تاریہ منچن آباد سے. مجھے میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. ماجد بھائی, میں نے
پاک آپ کو مدینے میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین، آمین. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے. کیا سیکھا ہے؟ بہت کچھ. بہت کچھ. تو آپ کی اس بہت کچھ میں ہمیں سب تو نہیں پتہ چلا لیکن کافی کچھ معلوم ہو گیا. ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں تو ہم سکھانے کے لیے. کڈز مدنی چینل کس کے لیے؟ سکھانے کے لیے. آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھنا ہے اور علم دین سیکھنا ہے. انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے, سنتیں پھیلائیں گے, سنتیں سیکھیں گے, اس کو شیئر بھی کریں گے. اور جو حدیث مبارکہ بیان ہوتی ہے جو محسن بھائی ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں, کبھی نہال بھائی ہوتے ہیں, تو یہ حدیث مبارکہ اس کی بڑی اہمیت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. کن کے فرامین ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, ہمارے پیارے نبی کے فرمان. تو کتنی بڑی شان ہوگی ان کی, اور آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ بہت بہت اچھا لگا آپ نے اس انداز میں کال کی. نیکسٹ. میرا نام سید زین العابدین ہے. ماجد بھائی آج میں حدیث شریف سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخبز. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روٹی کی عزت کرو. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے پیارے پیارے القابات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. نیکسٹ. میرا نام سید احمد رضا ہے. ماجد بھائی میں نے اپنا تلفظ سیٹ کر لیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق. جزاک اللہ خیرا. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ تو تلفظ آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے. صدیق, کیا نام تھا؟ صدیق. بات میں نے عرض کی تھی کہ صدیق پڑھ رہے ہوتے ہیں, صاد پر زبر لگا دیتے ہیں. ماشاءاللہ تو بہت اچھا لگا. اسی طرح جب بھی کوئی غلطی پر آپ کی اصلاح کریں نا, آپ کی بتایا آپ کو کہ بھئی آپ کی یہ غلطی ہے, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. کیا کر لیں؟ ایکسیپٹ کر لیں. غلطی کو مان لیا کریں. یہ بھی بہت اچھا انداز ہوتا ہے. جو بعض لوگ غلطی کو نہیں مانتے, غلطی ہو گئی ہے نہیں مان رہے, بحث کرتے ہیں نہیں ماننا میں نے, تو یہ انداز اچھا نہیں ہے. اگر آپ کسی کو غلطی کرتا دیکھیں, اس کو سمجھائیں گے, وہ سمجھ جائے گا تو آپ اس کو سمجھائیں. انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی اچھی نیت کے ساتھ. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اب ہے ہمارا سیگمنٹ کون سا؟ تصویروں کا. کون سا سیگمنٹ ہے؟ تصویروں کا. آئیے بڑھتے ہیں کچھ تصویروں کی طرف. ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ حسبی اللہ و نعم الوکیل. مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کا اساس ہے. اور یہ تصویر کہاں سے آئی ہے؟ عرب شریف سے. خدیجہ نوری. ماشاءاللہ. نیکسٹ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. 2 درخت بھی بنے ہوئے ہیں اور حدیث مبارکہ ہے عمر فی الجنہ. ماشاءاللہ عمر جنتی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ. ان کی پہلے بہت ساری تصویر آتی تھی, اب آہستہ آہستہ تھوڑی کم ہو گئی, انشاءاللہ دوبارہ بڑھ جائیں گی. نیکسٹ. بچی کی تصویر آ گئی بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی. تم پر میری سنت لازم ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں. جزاک اللہ. نیکسٹ. قرۃ العین. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکریم الخبز. روٹی کی عزت کرو. قلم بھی ایک پرانے انداز میں جو قلم ہوتا تھا جس طرح پہلے لکھا کرتے تھے لوگ, اور سیاہی کی ایک یوں سمجھے ڈبی بنا دی ہے, اور کاغذ ہے. ماشاءاللہ اچھے طریقے سے. بہت اچھا لگا. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دو. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. قرۃ العین حیدر جامپور سے. کہاں سے ہیں؟ جامپور سے. نیکسٹ. سبحان اللہ. 2 گھر, ایک درخت, کچھ گھاس. ایک پیارا سیگمنٹ ہے میری پیاری حدیث. ماء البحر طہور. سمندر کا پانی پاک ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. محمد سعد اتاری گجرا والا. فاطمہ زہرا اتاریہ بہاڑی سے ہیں یہ.
اور حدیث مبارکہ لکھی ہے خیر الناس من ينفع الناس، سبحان اللہ، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، محمد عبداللہ وہاڑی سے ہیں یہ، پروگرام میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر خیر الناس، ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، میرا پیارا دین، کنیز فاطمہ عطاریہ، تونسا شریف سے، کہاں سے؟ تونسا شریف سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، لا تنفرو، نفرت نہ دلاؤ، قرۃ العین حیدر، جام پور پنجاب، ماشاء اللہ۔ 3 حدیث مبارکہ آپ نے لکھ کر بھیجی ہیں، 3 تصویریں آ گئی ہیں آپ کی، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، عرب شریف سے ہیں ختیجہ نوری خان، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ فہد علی فیصلہ آباد سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایک پیاری حدیث، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ماشاء اللہ، اور یہ ہے بنت محمد ارشد عطاریہ شاہ جہانیہ، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، 3 تصویریں ہو گئی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ماشاء اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، ماشاء اللہ۔ کون ہے بھائی یہ؟ حسینہ اسلم خانے وال، ماشاء اللہ، قرآن کی بھی اپنے فضائل ہیں، کیا بات ہے قرآن کی۔ نیکسٹ حدیث، لا تنفرو، نفرت نہ دلاؤ، لا تعسرو، تنگی نہ دو، نہیوکا عن المنکری صدقتن، تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ غلام محمد بھائی ہیں تونسا شریف سے، میرا پیارا دین، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، واہ کیا بات ہے بھائی، احمد ایان بھائی، وسیل الارحام، افش السلام، اطعم الطعام، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقتن، ماشاء اللہ۔ ان کی تصویر بھی دیکھ لیں بھائی، یہ جو تونسا شریف سے کال آتی ہے، احمد ایان بھائی، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، واقعی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں، ان کا نام ہے حنا عطاریہ چشتیاں شریف سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، افش السلام، سلام عام کرو، لا تغضب، غصہ نہ کرو، اور 3 غبارے بنا دیے ہیں، اور ایک پیاری حدیث، جویریہ انجم اسلام آباد۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تغضب، غصہ نہ کرو، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، اچھا کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، سبحان اللہ۔ اور حسنین عطاری ہیں جام پور سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، آئی لو کڈز مدنی چینل، قرۃ العین حیدر، جام پور پنجاب سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی حدیث مبارکہ آ گئی ہے، ماشاء اللہ۔ یہ تو 10 حدیث مبارکہ، ماشاء اللہ۔ اور کون ہے یہ؟ انزا عطاریہ بھورے والا سے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، ڈیٹ بھی لکھی ہیں، کس دن کون سی پڑھائی تھی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، لا تعسرو، تنگی نہ دو، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، ماشاء اللہ۔ اور ان کا نام ہے رضوانہ عطاریہ، ماشاء اللہ، بہاول پور سے۔ نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہے، طلب العلم فریدۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے، ماشاء اللہ، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، ماشاء اللہ۔ ان کا نام ہے بنت بشیر عطاریہ فیصل آباد، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے، ماشاء اللہ، عرب شریف سے عفیفہ سلام خان، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، نہیک عن المنکر صدقۃ، تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے، میرا پیارا دین، مبشرہ فردوس، جام پور پنجاب، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، بدگمانی سے بچو، بنت محمد ارشد عطاریہ شاہ جہانیہ کی، کیا بات ہے، دیکھیں حدیث مبارکہ کتنی نظر آ رہی ہے نا، صاف ہائی لائٹ کر دی، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ،
میرا پیارا دین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. قرۃ العین حیدر، جامپور، پنجاب. کتنی حدیثیں مبارک آ گئیں؟ 5 سے زیادہ آ گئی ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. طلب العلم فریدۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے. صلو علیہ صلی اللہ علیکم، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. اور یہ ہے انزا تاریہ بھورے والا ماشاءاللہ. نیکسٹ ماشاءاللہ. اور یہ ایک درخت بنا ہوا ہے. حفصہ علی فیصلہ آباد سے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ لوگ تصویریں ہمیں بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ. محسن بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھی ماشاءاللہ. پکچرز بنا کے بھیجی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام غلام محمد اتاری ہے. میرا نام احمد دیان ہے. ہم دونوں بھائی کون سا شریف؟ شریف سے بات کر رہے ہیں. ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. مجھے بتائیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. تب یہ فاطمہ یہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. غلام محمد بھائی اور احمد ایان بھائی، بہت پیارا انداز ہے ان کا، یونیک انداز ہے. سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور انہوں نے تسبیح فاطمہ بتائی کتنی مرتبہ ہے؟ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. تو یہ تسبیح فاطمہ ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ. میں بھارت تاریہ کراچی سے بات کرنے آئی ہوں. آج میں اس پروگرام میں پہلی کال ہے. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی ہی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین آمین ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرے پیارے پیارے ماجد بھائی، میں ہوں عائشہ تاریہ منچنا آباد سے. میں آج آپ کو میرے پیارے دین کا ٹائٹل کلام سناؤں گی. ٹائٹل کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین زندہ باد. جزاک اللہ خیر. آمین آمین ماشاءاللہ. نیکسٹ. پیارے پیارے ماجد بھائی، میں ہوں آمنہ بطول منچنا آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار. اور میں آج آپ کو حدیث بھی سناؤں گی. سنائیے. قل خیرن او لیصمت، جو چپ اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو. جزاک اللہ خیر. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں محسن بھائی؟ ماجد بھائی آج تو منچن آباد جیت گیا. پکچرز بھی اتنی زیادہ، کالز بھی اتنی زیادہ، کالز بھی آتی ہے ماشاءاللہ منچن آباد سے. اچھا میں نے تو اسی پروگرام میں نام سنا تھا شہر کا. شہر ہے، علاقہ ہے منچن آباد ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں وہاں پر دیکھ رہے ہیں. اس کی دعوت کو اور عام کر دیں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی. تو جو چیز ہماری ہو دوسروں کو پتا ہونا چاہیے نا. ہماری چیز کے بارے میں دوسروں کو پتا ہونا چاہیے. بھائی کڈز مدنی چینل آ رہا ہے، ان کا بھی یہی ہے. ان کو پتا نہیں ہے لیکن ان کو آپ بتائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے. میں شارع مجید قاسم سے بات کر رہی ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو آج کی حدیث سناؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکرم العلماء، علماء کرام کی عزت کرو. کڈز مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بہت اچھے انداز میں تصویریں بھی ہم نے دیکھی، کالز بھی شامل کی. یہاں بھی ایک تصویر ہے. کس کے پاس ہے؟ کن کے پاس ہے؟ کن کے پاس ہے؟ خالد بھائی کے پاس ہے ماشاءاللہ. دکھائیں بھائی، کیا بات ہے. اور خالد بھائی تو آج اکرم الخبزہ، روٹی کی عزت کرو. اور کیا کیا لکھا ہے آپ نے؟ اچھا روٹی بھی بنائی ہے، کیا بات ہے. کھجور بھی بنائی، پانی، اور کیا ہے یہ دوسری جو، کیا بات ہے کیا بات ہے. امیر علیہ سنت کے مشہور زمانہ کلام کا شعر، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا
مدنی مدینے والے. آئیے شعر بھی سنیں گے ہم انشاءاللہ. ہمارے پاس غفران بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شعر سنائیں گے. اور کیا کیا لکھا ہے دکھائیں. اور لکھا ہے انہوں نے میرا پیارا دین ایپیسوڈ 37 ماشاءاللہ, اور ترجمہ ہے ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث. اچھا 30ویں پارے میں ماشاءاللہ اما پارا یعنی 30واں پارا جو ہوتا ہے اس میں کل 37 صورتیں ہیں ماشاءاللہ. تو بہت ساری آج خالد بھائی ہمارے لیے معلومات لے کر ایک طرح سے حدیث مبارکہ بھی لکھی ماشاءاللہ. آئیے شعر سنتے ہیں. شعر کیا ہے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. کبھی جو کی موٹی روٹی, کبھی جو کی موٹی روٹی, کبھی کھجور پانی, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, سادہ کھانا مدنی مدینے والے, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کی ناظرین, آئے بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی غفران بھائی, آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ بے خود کیے دیتے ہیں. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز ہی جمانا عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں.
روشن ہو نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جامانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. کیا بات ہے. تو اب کون سے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئے بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پیاری باتیں. اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا سیکھیں گے؟ کیا سیکھیں گے بھائی؟ پیاری باتیں سیکھیں گے. دین کی پیاری بات ہے. آپ دیکھیں جب ٹاپک ہوتا ہے نا کوئی بھی تو اس کا جو عنوان ہوتا ہے سبجیکٹ جسے کہتے ہیں اس پر غور کرا کریں. شروع میں یہ لکھا ہوا ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہی باتیں آئیں گی. اسلامک ہسٹری جیسے سیگمنٹ ہے ہمارا تو اسلامک ہسٹری کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی تاریخ. تو تاریخ میں جتنے واقعات ہوئے اسلام کی تاریخ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے جو واقعات ہیں وہ ہم سنیں گے تو ہم وہی سنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ ہے اور دین کی پیاری باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے. جی پیارے بچوں حقوق العباد میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ ہم جب کبھی کسی سے بات کریں تو آرام سے ہلکی آواز سے اور پیار محبت سے. کیسے بات کریں؟ پیار محبت سے. نہ کہ زور سے چیخ کر اور غصے میں بات کریں. غصے سے بات کرنے سے سامنے والا تو ناراض ہوتا ہی ہے اس سے دل بھی دکھتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ میٹھے میٹھے انداز میں اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے. تو جب کبھی بھی آپ اپنے امی ابو دوستوں رشتہ داروں یا کسی سے بھی بات کریں تو ٹھہر ٹھہر کر پیار و محبت سے بھی کیا کریں. اگر کبھی کوئی غلط انداز سے آپ سے بات کر بھی رہا ہے تو آپ نے بھی اس کے ساتھ غلط انداز سے بات نہیں کرنی. آپ نے اس سے پیار محبت کے ساتھ نرم لہجے سے بات کرنی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے دل میں بھی اور سامنے والے کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی. ماشاءاللہ. تو ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرنی ہے اچھے انداز میں بات کرنی ہے. کس انداز میں بات کرنی ہے؟ اچھا انداز کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اچھا انداز؟ پیار محبت سے بات کرنی ہے نا. ابھی ہم نے ایک لفظ سنا تھا تو پیار محبت کیا ہے؟ پیار سے بولنا. تو پیار سے بولنا کیا ہے؟ جو سامنے والے کو اچھا لگے. سامنے والے کو اچھا لگے اس کو پسند آئے. ٹھیک ہے. اس کو ایسا نہ لگے کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے. زور سے اونچی آواز میں بات کرنا یہ بھی غلط ہے. اچھا ایسا اس انداز میں بات کرنا کہ آپ کسی کو اس کو ایسا لگے کہ مجھے حکم دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آرڈر کر رہے ہیں. تو کبھی بھی کسی کو آرڈر نہیں حکم نہیں دینا چاہیے. عرض کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ عرض کرنی چاہیے. تو یہ انداز اپنا انشاءاللہ پیار محبت بھرا. تو اس سے کیا ہوگا محسن بھائی آپ نے بتایا؟ سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی. بندہ بہت اچھا ہے. بندہ بہت اچھا ہے بھائی ماشاءاللہ. انداز اچھا ہے گفتگو اچھے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو محبت پیدا ہوگی اور محبتیں ہم نے پیدا کرنی ہے. محبتیں نفرتیں نہیں کرنی. تو لا تنفروا یہ حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں ابھی ہم نے سنی تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنفروا نفرت نہ دلاؤ. نفرت نہ دلاؤ یعنی محبتیں پھیلاؤ. محبت ایک دوسرے میں پیدا کرو. ٹھیک ہے. آپس میں محبت پیدا کرو. ماشاءاللہ بہت اچھا سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں. اور آج ہم نے اس دین کی پیاری باتوں میں اچھے انداز میں گفتگو کرنے کے بارے میں سنا. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. تو آج بھی انشاءاللہ ہم اپنے واقعے کو کنٹینیو کریں گے. ہم واقعہ کون سا سن رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کا. آپ کو یاد ہو رہا ہے؟ کوئی باتیں بتائیں کل کی. ایک دو بات. کل ہم نے کیا سنا تھا؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ انہیں مائک دیں. عفران بھائی سیدھا سے آپ مائک لیں.
کل آپ لوگ نے یہ بتایا تھا کہ نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے مل گئے تھے. اپنے بھائیوں سے مل گئے تھے. دیکھیں یہ آپ کو یاد ہے. اب ہوتا کیا آگے, ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ بادشاہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ مینجمنٹ سنبھالتے ہیں, ساری پاورز اتھارٹیز آپ کے پاس ہوتی ہیں ملک کی. ٹھیک ہے, تو اب وہاں پر آپ کچھ ذخیرہ کھانے پینے کا اسٹاک کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسٹاک جمع کر لیتے ہیں, تاکہ جب بارش نہ ہو, قحط کا معاملہ ہو, بارش نہ ہونے کی وجہ سے اناج نہیں اگے گا, فصلیں نہیں اگیں گی, تو پھر لوگوں کو کھانے میں دشواری ہوتی ہے, کھانا میسر نہیں آتا. تو اس لیے آپ نے کچھ کھانا یہ اسٹاک کر لیا تھا. اب آگے کیا ہوتا ہے پیارے بچوں, جب بارش نہ ہونے کی وجہ سے سب جگہ کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ گئیں, تو دور دور سے لوگ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج وغیرہ خریدنے آنے لگے, کیونکہ اس وقت اسٹاک صرف آپ کے پاس ہی تھا, یعنی جمع ہوا کھانا جو آپ کے پاس جمع ہوا تھا, موجود تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کا سامان لینے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا, لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. کتنا عرصہ؟ 40 سال. یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو 40 سال بعد اب ملے. کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد. اور اب آپ علیہ السلام ایک بادشاہ کی طرح تھے, ایک بادشاہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی اب کیا ہوا پیارے بچوں, آپ علیہ السلام ایک بادشاہ کی طرح تھے, اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور آپ علیہ السلام سے عبرانی لینگویج میں بات کی. کون سی لینگویج میں؟ عبرانی. یہ ایک لینگویج ہے, جس طرح اردو ہے, انگلش ہے, تو اس طرح عبرانی بھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی لینگویج میں جواب دیا. پھر فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم شام کے رہنے والے ہیں. کنہوں نے کہا؟ بھائیوں نے. کنہوں نے کہا؟ بھائیوں نے, کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ السلام سے کھانے پینے کا سامان خریدنے آئے ہیں. ہم سب بھائی ہیں, ہمارے ابو جان بزرگ اور زیادہ عمر والے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں؟ کہیں تم جاسوس تو نہیں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں, ہم جاسوس نہیں ہیں, ہم تو سب بھائی ہیں. ہمارے جو والد ہیں وہ ایک بزرگ ہیں, زیادہ عمر والے ہیں, اور ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ کیا فرمایا؟ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم 12 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے ہم؟ 12. لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ وہ کہنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تم کتنے ہو؟ انہوں نے کہا 10. پھر فرمایا 11واں کہاں ہے؟ 11واں بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ ابو جان کے پاس ہے, یعنی وہیں پر ہے. ابو جان کے پاس 11واں بھائی ہے, اور وہاں کتنے موجود تھے؟ 10 بھائی موجود تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم اسے بھی یہاں لانا, میں اس کے حصے کا کھانے پینے کا سامان بھی دوں گا. آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی پیارے بچوں بہت رسپیکٹ کی, اور انہیں جس چیز کی ضرورت تھی, جو کھانے پینے کا سامان بھائی لینے کے لیے آئے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں وہ دیا. اور آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے کھانے کے سامان کے بدلے جو پیسے دیے تھے, جو کھانا خریدنے کے بدلے پیسے دیے تھے, آپ علیہ السلام نے وہ پیسے ان کے سامان ہی میں رکھوا دیے. وہ پیسے بھی انہی کے سامان میں رکھوا دیے تھے. تو یعنی کہ اب ہم نے یہ سن لیا یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سامان بھی مل گیا, ٹھیک ہے, اور جو پیسے دیے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بھی آپ نے واپس رکھوا دی. اب آگے کیا ہوگا یہ ہم کب بتائیں گے آپ کو؟ کب بتائیں گے؟ کل بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. آئیے شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اور انشاءاللہ آج ایک بہت پیاری سنت مبارکہ سننے جا رہے ہیں, وہ ہے لوکی کھانا. کیا ہے؟ لوکی کھانا. جی ہاں پیارے بچوں, لوکی کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. کدو یعنی لوکی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے. جیسا کہ
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے، اور یہ روایت ہے ابن ماجہ شریف کی۔ آئیں اس پیاری پیاری سنت کے ہم جسمانی فائدے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، لوکی کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ بھوک۔ بھوک۔ تو جن کو بھوک نہیں لگتی وہ کیا کھائیں؟ لوکی لوکی کھائیں، اور کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہو جاتا دور ہو جاتی ہے۔ کدو یعنی جگر، کدو جگر کے درد کو دور کرنے میں فائدہ مند ہے۔ سبحان اللہ۔ لوکی میں موجود قدرتی وٹامن سی، فولاد وغیرہ نہ صرف ہمارے جسم کو طاقت دیتے ہیں بلکہ اس کا روزانہ استعمال پیٹ کے مختلف امراض سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم نے سنے کدو شریف کے فوائد، تو کدو شریف کھانا سنت مبارکہ بھی ہے اور اس کے ہم نے فوائد بھی سنے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیارا